فضیلت اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ چاہتا کسی کو بھی خانہ کعبہ میں پیدا کر سکتا تھا. بولو کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ تمام قدرتوں کا مالک ہے. آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے. جب آپ چاہیں کہ میں مسجد میں پیدا ہو جاؤں نہیں ہوں گے. آپ چاہیں کہ اسپتال میں پیدا ہو جاؤں نہیں ہو سکتے. جہاں خدا چاہے گا وہاں پیدا ہوں گے. اللہ اگر چاہتا تو مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. اگر وہ رب کعبہ چاہتا خانہ کعبہ میں صدیق اکبر کو پیدا کر سکتا تھا. خدا چاہتا فاروق اعظم کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. خدا چاہتا عثمان غنی کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. اگر خدا چاہتا طلحہ و زبیر کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. ارے اللہ نے تو بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی. اللہ نے اتنے بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے. کہیں دور نہ جاؤ. اگر خدا چاہتا ہند کے راجا ولیوں کے مہاراجا سلطان الہند غالب نواز جن کا لنگر جاری ہے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. لوگ جاتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں پاچایا کرتے ہیں. سلطان الاولیاء بنایا گیا. یہ اعزاز کم نہیں ہے. مگر خدا چاہتا اجمیر کے سلطان کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. اگر وہ رب کعبہ چاہ لیتا تو سلطان کلیر جن کے جلال سے 12 برس کلیر میں آگ برسی ہے, جس نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے, یہ امتیاز کسی کو حاصل نہیں ہے. اتنا بڑا مرتبہ سلطان کلیر کو رب نے دیا. اگر خدا چاہتا تو کعبے میں سلطان کلیر کو پیدا کر سکتا تھا. اگر وہ رب کائنات چاہتا تو بختیار کاکی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جباؤں میں پرواز کر رہا تھا, ایک ایسی جگہ آئی جہاں اللہ کے انوار کی بارشیں ہو رہی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اے ملکہ بادشاہ, اے بندہ نوازا, اے پروردگار, یہ کون سی مقدس جگہ ہے جہاں تیرے انوار کی بارش ہو رہی ہے؟ بارگاہ احکم الحاکمین سے جواب ملا, اے سلیمان, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آخری نبی کی امت کا ایک ولی قبر جس کی بنے گی. یہ وہ مقام ہے. آخری نبی کے امت کا ولی کون تھا؟ بختیار کاکی کا جہاں مزار بنا ہے وہاں اللہ کے انوار کی بارشیں ہو رہی تھی. خدا نے اتنا بڑا مرتبہ بختیار کاکی کو دیا. اگر وہ رب چاہتا تو کعبے کے اندر بختیار کاکی کو پیدا کر سکتا تھا. اگر وہ رب کعبہ چاہتا محبوب الہی کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. اور آگے آ جاؤ, بغداد کے شہنشاہ ولیوں کے سلطان شہنشاہ بغداد غوث جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ ابو محمد محج الدین عبد القادر جیلانی جن کی ٹھوکروں میں مردوں کو زندگی ملتی تھی. یہ اعزاز کم نہیں ہے. اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا. ایسی عظیم کرامت تھی. اگر وہ رب چاہتا تو کیا غوث اعظم کو کعبے میں پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ مگر نہیں پیدا کیا. اور آگے آؤ, اگر رب چاہتا اپنے وقت کا امام اعظم جس کی امامت کو بڑے بڑے اماموں نے تسلیم کیا, خدا چاہتا امام اعظم کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. مگر نہ پیدا کیا. ابھی تو یہاں بات خالی ولیوں تک ہے, تابعین تک ہے. اور آگے بڑھ جاؤ, خدا چاہتا حضرت اسماعیل کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. حضرت ابراہیم کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. حضرت موسیٰ کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. حضرت عیسیٰ کو کعبے میں پیدا کر سکتا تھا. نبیوں کے مراتب اپنی جگہ ہے, مرتبے سے کوئی ذرا سا تعلق نہیں ہے. صرف کعبے میں پیدائش کی بات کر رہا ہوں. اگر خدا چاہتا نبیوں کو پیدا کرتا, ولیوں کو پیدا کرتا, تابعین کو پیدا کرتا, تبا تابعین کو پیدا کرتا. مگر نہیں, اگر کعبے میں پیدا کیا ہے تو صرف مولا علی کو پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ پروردگار علی کو کعبے ہی میں کیوں پیدا کیا؟
علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا، مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے؟ علی کی زندگی دیکھ لے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں پیدا کیا گیا۔ اب غور و فکر شروع کیا، مولا علی کا بچپنا دیکھا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا علی کی جوانی دیکھی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا علی کا چلنا پھرنا دیکھا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا علی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا علی کا سونا جاگنا دیکھا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مگر جب مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوا، تب سمجھ میں آ گیا کہ رب کی مشیت یہ ہے کہ اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو دولہا خدا کے گھر۔ شہید اعظم کانفرنس لاؤ ایسی جوڑی کہاں سے لاؤ گے کہ مولا علی شجاعت کا پیکر، سیدہ فاطمہ حیا کی پیکر، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو بیٹے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بیٹے نبی کے وہ نواسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی مثال نہ پہلے تھی نہ آج ہے نہ صبح قیامت